وہ صرف اور صرف آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کی آیت خالق لکم ما فی الارض جمیعا کہ اللہ نے بنایا تمام زمین کو لکم اے محبوب تیرے لیے. جو کچھ بنایا ہے زمین میں سب کچھ کس کے لیے؟ لکم تیرے لیے. قرآن مجید کی ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ اے محبوب یہ فرش بچھایا ہے تو کس کے لیے؟ لکم تیرے لیے. یہ آسمان کا شامیانہ سجایا ہے کس کے لیے؟ اے محبوب لکم تیرے لیے. آسمانوں سے بارش برسائی ہے تو کس کے لیے؟ لکم اے محبوب تیرے لیے. اے محبوب سب کچھ بنایا ہے تیرے لیے اور تجھے بنایا ہے اپنے لیے. ایک اور آیت کریمہ وَسَخَّرَ لَكُمْ اور مسخر کر دیا تیرے لیے کس چیز کو؟ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورج بھی تیرے لیے، سورج بھی تیرے لیے، چاند بھی تیرے لیے. اب ذرا دیکھیں نا یعنی کائنات کی ہر چیز اور رب مختلف مقامات پر مختلف اشیاء کا تذکرہ کر رہا ہے. اے محبوب زمین بنائی تو تیرے لیے، آسمان سجایا تو تیرے لیے، ارے آسمان پر سورج کو بنایا تو تیرے لیے اور چاند کو بنایا تو تیرے لیے. اچھا اب اگر سورج اسی کے لیے ہے تو پھر سورج کا کمال بھی تو دیکھے نا. سورج کو بتا دیا تجھے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ میرا محبوب. تجھے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ میرا محبوب. اور کیا آج میں سے سوچ رہا تھا یہ کیا سورج بنایا اس کے لیے تو کبھی کبھی کچھ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. اب میں نے کہیں پر پڑھا نہیں ہے لیکن اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں. تو سورج نے کبھی کہا ہوگا مالک میرے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ کیا یہ محبوب کبھی میری طرف بھی دیکھے گا؟ کیا مجھے بھی کوئی حکم دے گا؟ کیا میرے اوپر بھی کوئی فرمان نافذ کرے گا؟ تو رب نے جب کہا اے محبوب سورج بنایا ہے تیرے لیے، اب تیری مرضی، جب بھی انگلی اٹھائے گا واپس پلٹ آئے گا. واپس پلٹا کہ نہ پلٹا؟ اگر تیرے لیے ہے تو جب انگلی اٹھے پھر مت دیکھنا 70,000 فرشتے دھکیل کر لے کر جا رہے ہیں. 70,000 فرشتوں کی طاقت ایک طرف. سورج نے نہیں دیکھا میں ادھر جا رہا ہوں، صرف انگلی کے اٹھنے کی دیر تھی. اسے پتا ہے میں بنا ہوں تو اسی کے لیے، میں بنا ہوں تو اسی کے لیے. ارے واپس پلٹ آیا. اچھا سورج واپس پلٹ آیا. چاند کو بھی تو کہا تیرے لیے. چاند نے بھی تو کہا ہوگا مالک کبھی میرے طرف بھی نظر اٹھے گی. کہاں اٹھے گی؟ کب؟ جب وہ فار تقاضا کریں گے تو پھر چاند کو بھی کہہ دیا ہے چاند خیال کرنا جب تقاضا ہو اور محبوب کی انگلی اٹھے. چاند نے یہ نہیں دیکھا، چاند کو پتا ہے بنا ہو تو اسی کے لیے، ارے ٹکڑے ہوں گا تو اسی کے لیے اور مجھے اگر مقام ملے گا تو اسی کے لیے. اب دو حدیثیں اور دو حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے امام زرقانی حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرنے والے. اور حضرت عبداللہ بن عباس وہ صحابی رسول ہیں. جب پیدا ہوئے بارگاہ میں آئے یعنی لے کر آتے ہیں والد اور کہا حضور اسے بھی تو کچھ عنایت کرے نا، اسے بھی تو کچھ عطا کرے نا. دینے والے ہیں نا، ارے جس کو چاہے جو کچھ چاہے جتنا چاہے عطا کرتے چلے جائے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہم تفقہو فی الدین. اے اللہ دین کا علم اسے سکھا دی. جسے خود نبی نے کہا ہو دین کا علم تو کتنا علم ہوگا. اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین میرے پاس ہے اور میرے پاس آنے کے بعد کہا
کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرتا جنت نہ بناتا، تجھے نہ پیدا کرتا تو جنت نہ بناتا، اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو جہنم بھی نہ بناتا۔ اے محبوب جنت بنائی ہے تو تیرے لیے اور جہنم کو بھی بنایا ہے تو تیرے لیے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اب جنت کا تو پتہ چلتا ہے کہ جنت ہے حضور کے غلاموں کے لیے، آقا جس کو چاہے جنت عطا کرتے جائے۔ تو جہنم کس طریقے سے؟ فرمایا جو آقا کو نہیں مانے گا، پھر اے محبوب تیرے لیے تو ہے لیکن جو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا۔ جنت بھی تیرے لیے، جہنم بھی تیرے لیے۔ اور اسی کو حضرت عبداللہ بن عباس ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ جب کل آخری بار معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ معراج بھی تو ان کو جب کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے 2 پیغام بھی کیے، 2 حکم بھی دیے۔ اور اس کی روایت یعنی وائز نام رہے نہ ہو، یعنی اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 2 حکم رب تعالیٰ نے دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا؟ اے موسیٰ یہ کتاب دے رہا ہوں، یہ لے جاؤ، لیکن خیال کرنا میری وحدانیت پر بھی قائم رہنا اور میرے نبی سے بھی محبت کرنا، خاتم النبیین سے بھی محبت کرنا۔ یہ حکم ہو گیا پہلا۔ دوسرا، میرا اگر قرب چاہیے تو پھر درود و سلام اس نبی پر پڑھنا۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ چلا میں نے کاٹا، تورات دی، لیکن 2 حکم کہ میرے نبی کے ساتھ محبت کرنا اور پھر اس پر درود و سلام پڑھ کر قرب حاصل کرنا۔ مالک بات سمجھ گئی، یہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، آپ کا قرب حاصل کرنے اس پر درود پڑھوں تو یہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو رب نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ یہی تو میرا محبوب ہے جس کی رسم کچھ بنایا، سب کچھ بنایا ہے۔ جنت بھی اسی کے لیے، ارے زمین بھی اسی کے لیے، آسمان بھی اسی کے لیے، پہاڑ بھی اسی کے لیے، ندیاں بھی اسی کے لیے، کہکشائیں بھی اسی کے لیے، یہ ساری چمک دمک سب کچھ اسی کے لیے۔ اے موسیٰ اگر اسے نہ بناتا تجھے بھی نہ بناتا، تجھے نبوت بھی نہ دیتا۔ جب یہ شان سنی نا تو حضرت موسیٰ نے ایک دعا کی، امتیوں تمہیں مبارک ہو، لیکن امتیوں تمہیں مبارک ہو، اور دعا کیا کی؟ اے اللہ اتنی شانوں والا نبی اور رسول، اور کاش تو مجھے نبوت نہ دیتا، ارے اسی محبوب کا امتی بناتا۔ 26 انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں، 26 انبیاء کرام نے، امتیوں تمہیں مبارک ہو۔ نبی مانتے رہے، اللہ نے عطا نہیں کیا، اور ہم نے مانگا بھی نہیں، اللہ نے بن مانگی عطا ہے۔ بس اسی دعا کے ساتھ ہے اللہ اسی محبوب کی سچی محبت عطا اسی میں آمین۔ سب دل کے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کی ذریعہ رضا صاحب ان کی کہیں سبحان اللہ۔